بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ سے محمد علی مرزا کے جو متنازع بیانات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توہین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، اولیاء، بزرگان دین اور قرآن کریم، ان کے بارے میں ایسے نامناسب کلمات کہے گئے کہ جو بے ادبی پر بھی مشتمل ہیں اور گستاخی پر بھی مبنی ہیں۔ پھر ان باتوں کو باقاعدہ طور پر محمد علی مرزا نے اپنے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا۔ پھر صرف محمد علی مرزا نے نہیں بلکہ ان کی جو ٹیم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے چینل بنا رکھے ہیں اور ان میں سے کلپس کاٹ کے جن کے اندر ایسا مواد پایا جاتا ہے جو نامناسب کلمات پر مبنی ہے اور بے ادبی کے جملات پر مشتمل ہے اور گستاخانہ الفاظ پر مبنی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جاتا ہے، جن میں اہل سنت والجماعت کی مقدس جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بد تہذیبی، بد اخلاقی، بے ادبی اور گستاخانہ جملے پائے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی شخص بھی اپنی مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے جملے برداشت نہیں کرتا۔ اس سے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے جذبات انتہائی درجے کے مجروح ہوتے ہیں، اور یہ محمد علی مرزا ان کی ٹیم ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہی ہے تاکہ ملک کے اندر نقص امن ہو، انتشار پھیلے، انارکی پھیلے، فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے۔ ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے، نہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ملک کے اندر نقص امن ہو، انتشار پھیلے، فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے۔ ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ انہی متنازع بیانات کی وجہ سے کہ محمد علی مرزا نے توہین خداوندی کی، توہین رسالت کی، توہین صحابہ کی اور توہین قرآن کی، ان پر ایک FIR درج کی گئی، جس میں ان پر 295A، 295B اور 298A یہ دفعات لگائی گئی۔ سیشن کورٹ کے اندر 29 تاریخ کو ان کی پیشی تھی، تو اس میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے محمد علی مرزا نے یہ 3 صفحات پر مشتمل ایک درخواست دائر کی، جس کا مضمون انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، لیکن اس کے جو آخری جملے تھے وہ پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ لہٰذا تمام تر الزامات بالکل جھوٹے ہیں اور میں سختی سے ان کی تردید کرتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ اس بے بنیاد FIR کو فوری طور پر خارج کیا جائے۔ یہ جھوٹے ہیں یا جھوٹے نہیں ہیں، ان کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ ہم اس بات کی متمنی ہیں، اللہ کرے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چلے، جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر بلایا جائے اور آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے، علماء کو بلایا جائے، علماء کا مقدمہ بھی سنا جائے کہ آپ پر یہ جو دفعات لگی ہیں کہ آپ توہین خداوندی، توہین رسالت اور توہین صحابہ اور توہین قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کا مقدمہ بھی سنا جائے اور علماء کا مقدمہ بھی سنا جائے۔ جیسے قادیانیوں کا مقدمہ چلا تھا اور ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا مقدمہ چلتا ہے تو جیسے آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا علماء کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ کورٹ کے قلم سے یہ لکھا جائے گا کہ محمد علی مرزا یہ صحابہ کی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ یہ جو روافض کے لیے جناب راہیں ہموار کر رہے ہیں اور قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز عدالت کے قلم سے ثابت ہوگا کہ ان چیزوں سے باقاعدہ طور پر قادیانیت کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے یہ مقدمہ باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ کے اندر سنا جائے اور آپ کو بھی موقع دیا جائے اور علماء کو بھی بلایا جائے۔ اب آتے ہیں ان 8 باتوں کی طرف کی جن کو آپ نے بطور وضاحت کے پیش کیا کہ یہ 8 اعتراضات مجھ پر جو کیے گئے ہیں یہ محض الزام ہیں۔ جو مقدمہ آپ نے پیش کیا ہے اس میں یہ کہا کہ میرے خلاف مسمى حمیر علی قادری نے ایک FIR نمبر 263 مورخہ 6/4/23 کو تھانہ سٹی جہلم میں بالکل بے بنیاد اور من گھڑت واقعات پر محض ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اور توڑ موڑ کر درج کروایا گیا ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہاں آپ نے کہا بے بنیاد اور من گھڑت واقعات۔ بے بنیاد اور من گھڑت واقعات یہ تحریر ہی غلط ہے۔
بے بنیاد اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور من گھڑت اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی طرف سے ایک بات بناتا ہے پھر اسے دوسرے کے سر پہ تھوپ دیتا ہے، جسے کہتے ہیں الزام لگانا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک راوی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے، ہم اسے کہتے ہیں من گھڑت حدیث یا موضوع حدیث، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اس راوی نے اپنی طرف سے کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ تو آپ کی باتیں آپ کے لیکچر کے اندر موجود ہیں، باقاعدہ طور پر USB کے اندر انہیں ڈال کے قانون کے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ متنازع باتیں ہیں جو محمد علی مرزا کے لیکچر کے اندر موجود ہیں، اور اس کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا پر یہ لیکچر باقاعدہ طور پر موجود ہیں، اس لیے اس کو بے بنیاد اور من گھڑت کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، بعض ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اور توڑ موڑ کر درج کروایا گیا ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، 2009 میں آپ نے یہ پمفلٹ لکھا اندھا دھند پیروی کا انجام، پھر اس کے بعد فروری کے اندر ایک پمفلٹ لکھا 2011 میں قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ایک اور پمفلٹ لکھا جس کا نام تھا صحیح اسلامی نظریہ بمقابلہ غیر اسلامی نظریہ، ایک آپ نے لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 71A، ایک لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 71B، اندھا دھند پیروی کا انجام، اور انڈیا اور پاکستان کے علماء کی 19 گستاخانہ عبارتیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری عبارتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کے توڑ موڑ کر درج کروایا گیا ہے، تو کیا آپ نے علماء کی پوری کتابیں پیش کی تھی یا صرف علماء کی کتابوں میں سے 1، 2 یا 3 جملے آپ نے پیش کیے تھے اور ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا تھا؟ اگر آپ علماء کی پوری کتاب پیش نہ کریں تو یہ آپ کے لیے پیش کرنا جائز، اور آپ کا پورا لیکچر پیش نہ کیا جائے تو یہ ناجائز، یہ کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ پیمانہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ علماء کے 1، 2 یا 3 جملے بیان کر دیں اور اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، یہ جائز، اور علماء اگر آپ کے جملے کو پیش کر دیں، 2 یا 3 جملوں کو پیش کر دیں، یہ ناجائز کیوں؟ اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، یہ ناجائز کیوں؟ اگر علماء کی عبارتوں میں سے 2-3 جملے، کتابوں میں سے 2-3 جملے نکال کر پیش کرنا جائز تو آپ کے لیکچر میں سے بھی 2-3 جملے نکال کے پیش کرنا جائز۔ اگر علماء کی کتابوں میں سے 2-3 جملے پیش کرنا ناجائز تو پھر آپ کے بھی پھر ناجائز ہوں گے، پیمانہ برابر کا ہوگا۔ پھر اگر آپ کہیں کہ میری باتوں کو یہ سمجھے نہیں ہیں، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے جملوں کو غلط معنی اور غلط مطلب دیا گیا ہے، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عبارتوں کو غلط معنی اور غلط مطلب دیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے جملوں کی غلط تشریح کی گئی ہے، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عبارتوں کی غلط تشریح کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر وضاحت دے دی ہے، تو علماء نے بھی اپنی زندگی کے اندر وضاحت دے دی تھی۔ علماء نے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہم پر الزام لگ رہے ہیں یہ تو ہمارے ذہن کے اندر بھی نہیں آئے، آپ حفظ الایمان اٹھا کر دیکھ لیں اور مناظرہ عجیبیہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کی وضاحت قابل قبول ہے تو پھر علماء کی وضاحت بھی قابل قبول ہونی چاہیے اور آپ کو ان کے اوپر سے گستاخی کا فتویٰ ہٹانا چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں علماء کی وضاحت قابل قبول نہیں تو پھر آپ کی وضاحت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو قرآن و حدیث سے وضاحت پیش کی ہے تو علماء نے بھی اپنی عبارتوں پر قرآن و حدیث سے وضاحت پیش کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان عبارتوں کو دیوبندیوں نے بریلویوں کی عبارتوں کو، بریلویوں نے دیوبندیوں کی عبارتوں کو گستاخانہ کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی آپ کی عبارتوں کو تو تمام مکاتب فکر نے گستاخانہ کہا ہے۔ تو اگر 1 یا 2 مکتبہ فکر کسی عبارت کو گستاخانہ کہہ دیں تو وہ گستاخانہ ہو سکتی ہے، تو جس جملے کو تمام مکاتب فکر والے گستاخانہ کہہ دیں تو وہ گستاخانہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آپ جو بات کہیں گے آپ کی بات کا جواب آپ کی اپنی بات میں پایا جائے گا۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ ہم اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ایک مرتبہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ٹرائل چلے اور ہمیں وہاں بلایا جائے، پھر ہم بتلائیں گے کہ آپ گستاخ ہیں یا نہیں ہیں۔ تیسرا، آپ نے اس کے آخر میں بالکل کہا، اسی تحریر کے آخر میں، مقدمے کے آخر میں، کہ اس قسم کی گستاخیاں کرنے کا میں سوچ کیسے سکتا ہوں۔ علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی اس طرح کی گستاخیاں کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح کہ آپ ہمارے اوپر ہماری باتوں کی تشریح کر کے ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ اگر علماء کی بات قابل قبول ہے تو پھر آپ کی بھی قابل قبول ہے، اگر علماء کی قابل قبول نہیں تو پھر آپ کی بھی قابل قبول نہیں، پیمانہ برابر کا لے کے چلیں گے۔
الزام نمبر 1، آگے آپ نے کہا جی الزام نمبر 1، یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا نعوذ باللہ، ہمیں سمجھائے گا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا نعوذ باللہ کہنا گستاخی ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی، نہ کہ خود کی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے گستاخانہ الزامات کو بارہا نقل کیا۔ اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نبشت۔ مثلاً وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر سورہ منافقون پارہ نمبر 28 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینہ میں داخل ہوں گے تو مدینہ سے بریکٹ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ یہاں پر ذلیل کا لفظ منافقین یہود کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے یہ بات کہی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے مخالف کو ٹریٹ کرتے ہوں۔ پھر آگے چل کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھائے گا، ہم اپنے بزرگوں اور باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں خلاصہ اس بات کا یہ کہ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میں نے یہ بات یہود کے ریفرنس سے کی، خود نہیں کی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہود نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں کہی تھی؟ اس پر ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ پہلے سمجھ لیں۔ کسی شخص نے ایک کفریہ کلمہ کہا، کفریہ کلمہ کہنے کے بعد کوئی بندہ اس کفریہ کلمے کو نقل کر کے اس کا رد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد۔ جیسے ابھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے الفاظ نقل کیے کہ وہ دیوانہ کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پریشان خواب آتے ہیں، سورہ منافقون کا حوالہ، اسے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی ایک لکھی ہوئی بات، ان کی کہی ہوئی بات کو نقل کرنا۔ یہود نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں کہی ہے؟ انہوں نے نہیں کہی، آپ نے اپنی طرف سے کہے کہ جسے کہتے ہیں من گڑت، اسے کہتے ہیں من گڑت، اپنی طرف سے اس بات کو گڑھ کے یہودیوں کے ذمے لگا کے پھر ان کی طرف سے آپ نے کہا ہے، حالانکہ یہود نے کسی کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ نہیں کہا۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں جی کہ کہا ہے ہمیں دکھلا دیں، پھر چھوکرے کے لفظ کو آپ نے کہا کہ یہ نیٹوریس ورڈ نہیں ہے، یہ تو ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نیٹوریس لفظ نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ قاعدہ کیوں بیان کیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد؟ یہ تو کفر تھا ہی نہیں، تو پھر آپ نے اس کو کیوں اس مثال کے ساتھ تشبیہ دی، اس قاعدے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ آپ تو کہتے ہیں یہ نیٹوریس ورڈ ہی نہیں ہے، جب نیٹوریس ورڈ ہی نہیں ہے تو کفر کہاں سے بنتا ہے؟ تو آپ کا اسے کفر کہنا خود اپنی بات کی تردید ہے، گویا کہ یہ نیٹوریس ورڈ تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ پھر یہی جملہ آپ کے لیے بھی بولا گیا تھا، جاہل چھوکرا، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے لیے جب بولا گیا تو آپ کو تو بڑا غصہ آیا جاہل چھوکرے پر، تو آپ نے اس کی تعویل یہ پیش کی کہ بھئی مجھے چھوکرے پر غصہ نہیں آیا تھا، مجھے جاہل پر غصہ آیا تھا۔ حالانکہ آپ کو چھوکرے پر غصہ آیا تھا، جناب کی جو آگے کی کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس سے 5، 6 یا 7 سال چھوٹا ہوں۔ تو 5، 6، 7 سال چھوٹا ہونا یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو لفظ چھوکرا پر غصہ آیا ہے۔ پھر اس کی تائید کے لیے آپ نے اپنے لفظ کی تائید کے لیے چھوکرا کوئی غلط لفظ نہیں ہے، آپ نے کہا جی کہ فیروز اللغات اٹھا لیں، فیروز اللغات کے اندر لڑکے کو چھوکرا کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو لڑکے کو چھوکرا کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی نادان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نادان کا معنی دیکھیں، نادان کا معنی کیا ہے، گوگل میں جا کے لکھیں۔ نادان کا معنی یہ ہے احمق، بے وقوف، ناواقف، لا علم۔ اب احمق بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ جاہل کو کہتے ہیں۔ تو عمر صدیق نے آپ کو یہی کہا تھا نا، جاہل چھوکرا، تو لڑکے کا پورا معنی تو یہ بنتا ہے کہ جاہل چھوکرا۔ تو آپ کو تو نہ جاہل کے لفظ پر غصہ آنا چاہیے تھا، نہ چھوکرے کے لفظ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے جاہل پر غصہ آیا ہے۔ تو لڑکے کے معنی کے اندر تو یہ جاہل والا لفظ بھی پایا جاتا ہے، تو پورا معنی تو پھر آپ کا یہ بنے گا جاہل چھوکرا، لیکن اس کو آپ نے کہا کہ بازاری زبان۔ تو اگر یہ آپ کے حق میں ہو تو یہ بازاری زبان بنتی ہے، اور انبیاء کے حق میں یہ بازاری زبان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اعتراض نمبر 2، آپ نے کہا توحید کا مطلب یہ کہ جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی شے نہیں، تو اس میں کس کا اختلاف ہے؟
یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اللہ کے مقابلے میں اسے کھڑا کریں، نہ کہ ہم کھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جی مجھ پر تیسرا الزام یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ شے نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹک ہوگی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب توحید بیان کی جائے تو گستاخی آٹومیٹک ہوتی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر آپ نے کہا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی بزرگ، یہ تو شے ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی ذیل میں آپ نے سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 17 بیان کی کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں۔ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات آپ نے سورہ مائدہ کے ضمن میں کی اور ایک آپ نے اپنی کی۔ میں آپ کو دونوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا، اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں توحید کے ضمن میں عبارت نمبر جو 11 تھی علماء کا نظریہ، اس میں یہ لکھا تھا اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقویۃ الایمان کے حوالے سے اب یہاں بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے قول کہ اگر توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹک ہوگی۔ اب اگرچہ یہ گستاخی بھی نہیں ہے کہ جب یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، انبیاء کو مختص نہیں کیا گیا، مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس عبارت کو آپ نے کہا یہ گستاخانہ عبارت ہے۔ اگر یہ عبارت اللہ کی توحید میں بیان ہونے کے باوجود گستاخانہ ہے تو آپ نے جو عبارت بیان کی کہ اللہ کے سامنے کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شیعی کوئی نہیں، آپ نے تو انبیاء کو مختص بھی کر دیا، تو وہ گستاخانہ کیوں نہیں ہے؟ دوسرا آپ نے کہا جو سورۃ المائدہ کی آپ نے آیت نمبر 17 پیش کی، اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مقابل کھڑا کرنے والوں کو بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے پر۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ توحید کا بیان ہے۔ تو آپ نے صحیح اسلامی نظریہ اس کے نمبر 10 میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت اللہ کی توحید میں تھی کہ اس شہنشاہ کی تو شان ہے کہ ان میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی، ولی، جن اور فرشتے اور جبرائیل اور محمد کے برابر پیدا کر ڈالے۔ اب یہ دونوں عبارتیں بالکل سیم ہیں، جو آپ نے سورہ مائدہ کی پیش کی اور یہ پیش کی۔ وہاں ہلاک کا ذکر ہے، یہاں پیدا کرنے کا ذکر ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے۔ تو وہ آپ کی پیش کردہ عبارت خالصتاً توحید اور یہ پیش کردہ عبارت خالصتاً وہ گستاخی کیسے بن گئی؟ تو یہ سوال، یہ تو باتیں ساری اٹھیں گی کورٹ کے اندر، آپ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل نہیں سکتے۔ الزام نمبر 3 کے تحت کہا کہ اللہ ایک محمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جواب معیار یہ ہے کہ یہ جملے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو اس کی کوالٹیز یعنی صفات کے ساتھ پکارا جائے، جیسے سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ کہا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک محمل جملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ ایک محمل جملہ نہیں ہے، یہ مفرد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمل کا لفظ اللہ پر صادق ہی نہیں آتا۔ محمل اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ پانی وانی، کپڑے وپڑے، اب وپڑے، پانی وانی، ان کا کوئی معنی نہیں، اسے کہتے ہیں محمل لفظ۔ جبکہ لفظ اللہ یہ محمل نہیں ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجودی المستجمع لجمیع صفات الکمالی المنزہ عن نقصان والزوال کی، کہ اللہ نام ہے لذات الواجب الوجود کا، ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال ہے، جس کے اندر تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں اور وہ نفع اور نقصان سے کیا ہے، وہ پاک ہے۔
کسی اعلی علم نے 1400 سال میں آج تک یہ نہیں کہا کہ لفظ اللہ یہ مہمل لفظ ہے۔ تو آپ کا لفظ اللہ کو مہمل کہنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ پھر آپ نے کہا جی وہ پکارنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی۔ اب قرآن مقدس میں کیا آتا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرما دیجیے تم پکارو اللہ کو، اب الرحمن یا رحمان کو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یا رحمان کے نام کے ساتھ۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ صرف اللہ کا لفظ ہے، صرف رحمان کا لفظ ہے۔ پھر ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے۔ عوامی صرف اللہ کا لفظ ہے کہ ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی ہوگا تو اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ پھر تصوف کے اندر اب لفظ اللہ کو بطور ذکر کروایا جاتا ہے تاکہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ میں اس کی مثال ایک حدیث سے دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کی طرف جب نوجوانوں کو بھیجا تھا تو وہ جو صحابی تھے وہ گھوڑے پر اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا تو وہ ماشاءاللہ گھوڑے پر اچھی طرح بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اسی سے علماء نے نکالا ہے، بزرگان دین نے، اہل تصوف نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ضرب کی برکت، جب اس کی برکت اندر گئی ہے تو اللہ اللہ کی ضرب جب لگائیں گے تو اس کی برکت بھی انسان کے دل کے اندر جائے گی۔ اب ان لوگوں کو سمجھنا ہے جو نام نہاد علمی سکالر ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں شروع کر دی ہے، تو اس میں بھی عرض ہے کہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ کوئی فرینچ زبان کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی تھی، تو نہیں دی تو کسے تشبیہ دی تھی؟ یہ تو ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے سامنے تو قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ زبان کے اندر گالیاں دی جانی، تو یہ تشبیہ تو دی ہے آپ نے، اور کیا دیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جو بندہ عربی نہیں جانتا تو وہ قرآن کے مفاہیم اور معنی کو نہیں سمجھتا، اس کو اچھے انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے بھائی آپ کے سامنے تو قرآن کریم کو پڑھنا ایسی ہے جیسے دوسری زبان میں آپ کے سامنے کوئی مضمون بیان کرنا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا میں ایک مثال سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ محمد علی مرزا نے اردو کے اندر کسی انگریز سے بات کی، انگریز اردو زبان نہیں سمجھتا۔ اب میں کہتا ہوں جی محمد علی مرزا کا انگریز سے بات کرنا ایسے جیسے کتے کا بھونکنا، تو اب گویا کہ میں نے ان کے بولنے کو کتے کے بھونکنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ بیچارہ اتنا جاہل اور لا علم ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے قرآن کریم کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے یا نہیں دی۔ تو یہاں اس نے قرآن کریم کے پڑھنے کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حالانکہ قرآن کریم کو پڑھا جائے سمجھ کر یا بغیر سمجھے ہر صورت میں اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ پانچواں کہتے ہیں الزام نمبر 5، اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ اس کی بنیاد پر تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ سیم سٹیٹمنٹ شاہ احمد نورانی نے 1973 میں دی تھی کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں تو ہم انہیں کافر کیوں نہ کہیں، یہ تو ہم کو کافر مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی بنا پر قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث مصدقہ رپورٹ، یہ 5 جلدوں کے اندر ہے، یہ 5ویں جلد میرے پاس ہے، میں نے آپ کے سامنے 5ویں جلد کی ہے۔ تو یہ پوری رواداد ہے کہ باقاعدہ پورے دلائل سنے گئے، دلائل سننے کے بعد قادیانیوں کا جو کفر تھا وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو ان کو اس بنا پر نہیں کہا تھا کہ وہ بھٹو کو کہا گیا جی کہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کو کافر قرار دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں، یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے۔ قادیانیوں کو اس بنا پر کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اب اس پر محمد علی مرزا صاحب نے بے شمار تعویلات اور توجیہات پیش کی۔ پہلی تعویل یہ پیش کی کہ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے بات کی تو میں نے تو کہا کہ یہ تعلیق بالمحال کے طور پر میں نے کیا ہے، تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ پھر آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ حالانکہ اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی خود وضاحت آ چکی کہ میری ان سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوئی تعلیق بالمحال کے معاملے میں، اور یہاں تو تعلیق بالمحال بنتا بھی نہیں ہے۔ اس پر محمد علی مرزا صاحب نے ایک مثال پیش کی کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو کہتے ہیں یہاں بھی تعلیق بالمحال ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اگر آپ نے مثال اس کے ساتھ دینی تو پھر مثال ایسے بنتی تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو سب سے پہلے میں اس پر ایمان لے کر آتا۔ یہ اس کے ساتھ تمثیلی مثال بنتی ہے۔ آپ نے تو کہا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اب لاہوری گروپ جو ہے وہ
کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتا۔ اس طرح قادیانیوں کا جو موجودہ خلیفہ ہے وہ بھی کہتا ہے ہم تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اب لیں جناب، وہ تو محمد علی مرزا صاحب کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لاہوری گروہ وہ بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے آپ؟ ان کے مسلمان سمجھنے کی وجہ سے آپ ان کو مسلمان سمجھیں گے؟ وہ اگر مسلمانوں کو ولی، غوث، کتب، ابدال کا درجہ بھی دے دیں تو تب بھی ہم قادیانیوں کو وہ کافر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ غلام احمد قادیانی کو پیغمبر سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ وہ ہمیں غوث، کتب، ولی، ابدال اور مجدد بھی سمجھ لیں تب بھی ہم ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئین پاکستان کی روح سے وہ کافر ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ہمیں مسلمان سمجھنا شروع کر دیں تو ہم بھی ان کو مسلمان کہنا شروع کر دیں، ہمیں وہ کافر کہنا چھوڑ دیں ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ محمد علی مرزا صاحب کے بے شمار بیانات ایسے ہیں جو قادیانیوں نے بطور تائید کے اپنے چینل پر چلائے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت کو قادیانی بطور تائید کے پیش کریں تو وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو محمد علی مرزا صاحب کے بیانات کو بطور تائید کے اپنے چینل پر چلائیں تو یہ گستاخانہ کیوں نہیں ہے؟ یہ قادیانیوں کی راستہ ہموار کرنا کیوں نہیں ہے؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ پھر محمد علی مرزا ان کو اہل سنت والجماعت سے ایک ٹوٹا ہوا فرقہ تصور کرتے ہیں۔ نمبر 6، جناب نے کہا اگر کوئی بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس میں بخاری کے ایک حدیث کو بطور تائید کے پیش کیا 3007، اس میں حاتم بن نبی بلتہ کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن نہ مار دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تجھے پتہ نہیں یہ آل بدر والوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ آل بدر کے حال کو جانتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے بعد بھی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منافق کہا؟ نہیں کہا۔ تو 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا۔ قرآن کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ نے فرمایا میری یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے علم کی بنا پر ان کو کافر ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ کافر نہیں، کیوں کافر نہیں ہوگا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے علم کی بنا پر کہے یا کسی تعویل کی بنا پر ان کو کافر کہے۔ ان کو مسلمان سمجھنا ہی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر تو آپ قادیانی آپ کو کہیں گے جی ہم تو آپ کو تعویل کی بنا پر کافر کہتے ہیں، اور رافض کہیں گے ہم تو صحابہ کو تعویل کی بنا پر کافر کہتے ہیں۔ یہ آپ کن کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، کن کے لیے نرم رائیں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جناب رافضیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور قادیانیت کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اس لیے تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ چلے، ہمیں بلایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ نمبر 7، جناب نے کہا کہ صحابیوں نے کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی صحابیوں نے کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی شخص پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کہے گا۔ میں نے یہ بات کہی تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا تھا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، اصل فضیلت وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ صحابی اور کلمے کا تقابل کیا ہے؟ جس حدیث کا حوالہ پیش کیا اس حدیث کے اندر تو وہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی، فلاں بشارت دی، فلاں بشارت دی، تو اتنی بشارتیں جب آپ کو دی ہیں تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھنا۔ تو آپ صحابیت کا اور کلمے کا کمپیریزن کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو آمنے سامنے لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو آمنے سامنے لے کر آنا ہی غلط ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اور صحابہ برابر ہیں؟ اگر صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے تو صحابی ہونا مستقل فضیلت ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کرے آپ سامنے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح آپ پر ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر کہا جی موبائل سے دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے والے کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس قرآن تو مصحف کی شکل میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ وہ چمڑے کے اندر، ٹکڑوں کے اندر، کپڑے کے اوپر، پتھر کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ایک مد یا آدھا مد بھی خرچ کریں تو کوئی ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آپ کی گستاخانہ باتیں ہیں جو گستاخی پر مبنی ہیں، جن سے اہل سنت والجماعت کے جذبات شدید مجروح ہوتے ہیں۔ آخری بات، پھر آپ کہیں جی کہ تو پھر آپ افضل قادری کے فتوے کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ہم افضل قادری کے فتوے کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ ان تمام باتوں کے لیے قانون موجود ہے۔ جب قانون موجود ہے، ہم چاہتے ہیں قانون کے راستے سے اس کو سزا ملے۔ ہم کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔